تو آپ کہہ لیجیے یا جو بھی یعنی وہ چیز جو آپ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے اچھا، اور جس یہ میں انفرادی طور پہ ایک الگ الگ ہر نفس کی اپنی حالت کی بنا پر وہ پھر اس کے اوپر امپریشن پڑے گا. بالکل یعنی جیسے ہی نفس کی کوالٹی ہوگی، جیسے جس معیار کا نفس میں تزکیہ ہوگا، تو اسی حساب سے پھر اقرا کا نتیجہ بھی برآمد ہوگا. صحیح. تو یہاں کی جو ہے، اگر بولیں اگر کی ٹو سکسیس، وہ یہی ہوگا کہ ہم تزکی کے ساتھ اقرا پر عمل کریں کے حکم پر، اور اس کی شرط یہ ہو کہ اس میں ربک ہو. ہاں یعنی آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ لوگوں کے خدا کی طرف بڑھنے کے اگر ہم براڈلی کلاسیفائی کریں تو 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادت اور عبادتوں والی ریاضتیں یعنی ایکسرسائز یوز کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ علم اور حکمت کے رستے سے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں معرفت و محبت والی راہ اپنائی جاتی ہے. مختلف ہیں، اس میں مختلف رستوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اپنے یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز سوٹ نہیں کرتی، جی جو جس سے کمپیٹیبل ہوتا ہے. لیکن انسان کچھ بھی کرے، اگر چاہے عبادت کی راہ سے جائے یا علم کی راہ سے جائے یا محبت کی راہ سے جائے، تو ان تمام جگہوں پر لازمی یہی چیز ہے کہ جو اس میں رب ہے اس سے ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کی فراموشی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ پھر انسان کوئی بھی رستہ اختیار کرے، جو میں نے آپ لوگوں کے معاملے میں نے ایک جملہ سنایا بھی تھا جی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں رب کے بغیر علم توحید بھی شرک کی طرف لے جائے گا. تو ظاہر لگتا ہے کہ جو اپنے اپنی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو جو محبت اور راہ محبت اور اس کا معرفت کا طریقہ ہے وہ زیادہ کرامت انسٹیڈ آف اگر ہم ریاضت ہاں کریں اپنی. لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر جگہ یعنی محبت کی معرفت خود بہت زیادہ ضروری ہے. جی جی بالکل. کیونکہ جو محبت آپ کو آگے لے کے جاتی ہے وہ محبت بربنائے عقل ہے، نہ کہ محبت جذباتی. جی میں نے وہی بولا معرفت کے ساتھ پھر اس کو ہاں یعنی معرفت اور وہ محبت جو جس کی بنا عقل پر ہوتی ہے. عقل. صحیح. جذباتی محبت انسان کو نہیں لے جاتی کہیں. جی ہاں، وہ ڈبل ڈول پھر بیچ میں. جی لیکن ہم جب بھی محبت کی بات کرتے ہیں تو وہ جذبات اس میں جوش مارنا شروع کر دیتے ہیں، شاعری آ جاتی ہے، ٹریڈیشنز آ جاتی ہیں، اور محبت کا کام وہیں تمام ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو ایک مرحلہ پھر اس کو گزارا جاتا ہے ہر نفس کو اس کو. اس لیے یعنی کہ جو طہارت شاید چاہیے وہ سب سے زیادہ محبت کی راہ میں چاہیے. جی جو طہارت نفس ریکوائرڈ ہے نا راہ پہ چلنے کے لیے، وہ سب سے زیادہ راہ محبت میں. ٹھیک، اور آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ جی. سکون. کوئی آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، کہ میں پھر 3-4 منٹ میں بات شروع کرتا ہوں. بھائی ایک اور جو یا بھائی نے لاسٹ سیشن میں ایک سوال کیا تھا، جو 5ویں آیت سے جب 6 آیت پہ آئے ہیں، جو وہاں جو جی حکم بدل گیا ہے بیان کلا ان الانسان لیطغی، تو وہاں اس کے میں تفسیر الکوثر کو تھوڑا سا پڑھا تھا، دیکھا تھا. تو اس کے اندر اس میں لکھا ہے کہ اکثر نے کہا کہ مسترد کرنے کے معنوں میں ہے کہ اللہ نے انسان کو جس تعلیم اور ارتقاء کی نعمت سے نوازا ہے وہ ہرگز اس کے شکر گزار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا تسلط بنتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ طغا. جی تقریباً یہی بات میں نے بھی کہی تھی جی صحیح. کہ وہاں پر کلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا ہم نے تمہارے سامنے پوری راہ بنا دی ہے، سب رکھ دیا ہے، کرامت تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا ہے، لیکن انسان اس کو قبول نہیں کرتا، اس شکر راہ گزار. پہ نہیں چلتے. اور کیوں نہیں چلتے وہ اس کا ریزن آگے بتا دیا. صحیح.
جی ٹھیک ہے. تو کسی کوئی کوشچن نہیں ہے ابھی کسی کے پاس؟ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں سب کو؟ جی حضرت سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے اب تک ہماری گفتگو میں؟ جی کہ جتنا ہم نے کہا اس سے کوئی وہ تو نہیں فیل ہو رہا کہ یہ باتیں صحیح نہیں لگ رہی یا سمجھ میں نہیں آ رہی یا کچھ عجیب سی ڈائریکشن بن رہی ہے؟ فی الحال تو نہیں حضرت، ابھی تک تو صحیح. اچھا ٹھیک ہے چلیں. اللہ کا شکر. الحمدللہ. آج حاضری کم ہے پر کر سکتے ہیں اسٹارٹ. جی جی چلیں. تو بہرحال پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم طاغی اور طغیانی اور اس پر بات کر رہے تھے، انسان کی سرکشی پر. تو وہاں سے پھر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی تھی وہ شیطان کی پریزنس انسان کی زندگی میں اور شیطان کا رول نظر آ رہا تھا. تو اس میں نے پھر یہ بات کہی تھی کہ اگلی دفعہ ہم جو ہے وہ شیطان کے حوالے سے ذرا چیزوں کو دیکھیں گے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے اور وہ انسانی زندگی میں کہاں کیسے کیوں کر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس چیز ایک سوال ہے یہاں جی پہ آپ پہلے اسٹارٹ کریں. یہاں پہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا جو شیطنت ہے شیطان ہے وہ ایک فنومینا ہے. جی جی تو اگر جب سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو 34 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں جس میں ابلیس کو استکبر اس نے تکبر کا اظہار کیا تو وہ بھی ایک ابلیس کو بھی وسوسہ پھر ہم بولیں گے کہ وہ شیطنت کی وجہ سے ہوا تھا. نہیں فنومینن جیسے نبوت اور رسالت کیا چیز ہے؟ جب آپ نبوت اور رسالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو نبوت اور رسالت کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے، ایک نظام ٹھیک ہے نا. جی اور وہ نظام جو ہے وہ لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے، اس کی ایمبوڈیمنٹ یا اس کی ریپریزنٹیشن انسانوں میں نظر آتی ہے. نظم جی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے شیطنت ایک چیز ہے کہ خدا نے زندگی میں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کو مسلسل حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک چیز موجود ہے زندگی کے اندر، زندگی کے نظام میں بلٹ ان ہے، جی جو کہہ لیں کہ جہاں سے ہماری آزمائشات اور وہ سب کریٹ ہوتی ہیں. تو وہ اس فنومینن کا نام شیطنت ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ایمبوڈیمنٹ ہے یا اس کی جو مین یعنی میجر جو اس کا رول ماڈل ہے وہ ابلیس ہے، اور باقی وہ چیز پوری مطلب زندگی میں پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ قرآن نے کئی جگہ پر شیاطین جن و انس کا ذکر کیا، شیاطین کی بات کی ہے، پلورل میں بات کی ہے، جی فقط ابلیس کو تو نہیں کہا. یعنی جو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جناب شیطان یعنی ابلیس، تو نہیں، یہ چیز نہیں ہے. شیطنت ایک چیز ہے، شیطنت ایک پورا وہ بھی ایک نظام ہے جو نبوت و رسالت کے مقابلے میں، اور جس طریقے سے نبوت و رسالت کے حوالے سے شخصیات موجود ہیں، اسی طریقے سے شیطنت کی امبوڈیمنٹ بھی کچھ پرسنالٹیز کے ذریعے سے ہوتی ہے، جن میں نمبر 1 اور مین ابلیس ہے، باقی اور بھی بہت ہے. صحیح تو اس کو میں تھوڑا سا 2-3 جگہوں سے ذرا اس کو وہ کر دوں، کلیئر کر دوں. کہ نمبر 1 سورہ حجر کی آیت ہے. سورہ حجر، اس میں آپ کے تھوڑا ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ شیطان اور اس کا جو کردار ہے وہ سمجھ میں آ جائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں خالق
یعنی خلق کر رہا ہوں ایک بشر من فلفال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کیچڑ سے جو خشک ہو جائے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی یہاں سے کیچڑ کا جو ورڈ ہے کلے ہے، وہ بتا رہا ہے کہ انسان کی خلقت میں مٹی اور پانی دونوں موجود ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پس جب وہ درست ہو جائے، بیلنسڈ ہو جائے، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، نفخہ کر دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے لیے ساجد ہو جانا یا گر جانا سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سب نے سجدہ کیا، ملائکہ نے، کلہم اجمعون، جتنے بھی ملائکہ تھے۔ اب یہ بہرحال یہ باتیں ہم انشاءاللہ جب حضرت آدم ڈسکس کریں گے تب ان پہ بات کریں گے کہ تمام ملائکہ سب کے سب باجماعت انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، ساجدین کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب قال، یعنی یہاں پر خدا کا براہ راست کلام ہے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تجھ کو، یعنی واٹ از یور پرابلم، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو ساجدین کی معیت میں نہیں ہوا، ساجدین کی معیت کو تو نے قبول نہیں کیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ یہاں پر اب یہاں سے آپ اس کی مینٹیلٹی کو ذرا دیکھنا شروع ہوں، یہاں سے ہمارے مطلب کی بات آتی ہے۔ لم اکن، میں ایسا نہیں ہوں، یعنی یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ مطلب ہے، یعنی کہ میں نے نہیں کیا۔ لم اکن یعنی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے شایان شان نہیں ہے۔ لأسجدا، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک بشر کو جسے تو نے خلق کیا ہے مٹی اور پانی کے گارے سے اور سوکھی مٹی اور کیچڑ سے، یہ اس نے کہا۔ تو یہاں سے جو ہمارے سامنے مسئلہ درپیش ہوتا ہے، نمبر 1 کہ ابلیس کی پرابلم کیا تھی؟ ابلیس کی پرابلم جو ہے وہ بنیادی طور پر تزکیے کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پرابلم نہ اصول دین کی تھی نہ فروع دین کی تھی۔ اگر جو لینگویج ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ والی جو کلاسیفیکیشن ہے یہ مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے، میرا ذہن قبول نہیں کرتا یہ اصول دین فروع دین والی۔ لیکن اگر آپ اس ٹرمینالوجی کو بھی لے کر چلیں تو یعنی نہ عقائد میں پرابلم تھی نہ اعمال میں پرابلم تھی، تو پھر پرابلم کس بات کی ہو رہی تھی؟ تزکیے کی پرابلم ہو رہی تھی کہ لم اکن لاسجدا، یعنی یہاں پر انانیت، یا اگر کچھ روایات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یعنی انانیت اور ہوس مقام، ہوس جاہ، کہ مجھے اونچا مقام ملنا چاہیے، یہ کہاں سے خلیفہ خدا کے طور پر آ گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کی خلقت یہ ہے۔ تو یہاں پر اس کے ملٹیپل پرابلم سامنے آ رہے ہیں، حب جاہ اور مقام، خود بینی اور خود پسندی، اور ظاہر بینی، کہ آدم کی حقیقت کو جو علم اسماء کل ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہا، اس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہا، صرف آدم کے ظاہر پر نظر ہے کہ یہ مٹی اور پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور میرے لیے بالکل بھی قابل اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پرابلمز جو ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں تزکیہ نفس سے۔ تو خدا کا اس بارے میں بالکل اسٹریٹ جواب اور یعنی فیصلہ آ گیا۔ قال فخرج منہا یعنی یہاں سے، کہاں سے؟ یعنی جس جگہ پر تم ہو، فرشتوں کی صحبت میں ہو یا
اس اسفل السافلین سے اوپر یعنی مادیت والے ڈومین سے اوپر کسی کرامت والی جگہ پر ہو، یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، رجم یعنی پتھر، رجیم جس کو پتھر مارا گیا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم، جو ہماری زبان میں ایک اچھا ترجمہ ہوتا ہے، آئی تھنک فارسی کئی ورڈ ہے، راندہ درگاہ، کہ بہت ہی بے عزت ہو کر، بے آبرو ہو کر یہاں سے نکالے گئے، اٹھائے گئے۔ راندہ درگاہ یعنی پتھر مار کر نکال دیا گیا باہر، یہ تمہاری حالت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے یعنی رحمت سے دوری ہے، یوم الدین تک، فیصلے والے دن تک۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو یعنی ہمارے سامنے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ اتنا سوئفٹ اور اتنا ہارش کیوں ہے بظاہر، لیکن وہی میں نے کہا کہ ان جزیات پر انشاءاللہ جب ہم حضرت آدم پہ بات کریں گے تو ان چیزوں کو پھر زیادہ ایکسپلور کریں گے۔ تو بہرحال شیطان نے یہ اس پریٹیکسٹ پر اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہ میں ایک بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کی تعظیم کے لیے اپنی پیشانی نہیں جھکا سکتا، جسے مٹی اور پانی سے ملا کر خلق کیا گیا ہو۔ تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ تجھ پر لعنت ہے یوم الدین تک۔ اور پرہیپس اب یہ جملہ جو ہے یوم الدین تک، کیونکہ نارملی تو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہو یا جا رہا ہو کہ وہ یوم الدین تک زندہ رہے گی، یعنی اسپیشلی اس ڈومین میں تو نہیں ہے۔ اب ملائکہ کے لیے ان کے زندگیوں کا کیا حساب ہوتا ہے ایگزیکٹلی ہم کو نہیں معلوم، تو لیکن یہاں پر ریفرنس الی یوم الدین ہے، تو کیا وہ لعنت ہے کہ جو لوگوں پر مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، یا اور رحمت سے دوری ہے کہ تم زندہ رہو گے اس وقت تک اور پھر میری رحمت سے دور رہو گے؟ قال ربی، اس نے کہا کہ اے میرے رب۔ تو اس میں آپ دیکھیں عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، اللہ کو رب کہہ کر، میرا رب کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ فَأَنذِرْنِی، پس مجھے مہلت دے دیں، الی یوم یبعثون، اس یوم تک کہ جب لوگ مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک، قال، جواب یہ آیا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہ پس بے شک تو منظرین میں سے ہے، یعنی تم کو مہلت دے دی گئی ہے، ابھی میں تم کو ہلاک نہیں کر رہا، تم کو بینش نہیں کر رہا اس نظام سے۔ الی یوم الوقت المعلوم، لیکن جو اس نے یوم بعث تک کی مہلت مانگی تھی وہ آنسر یس نہیں ہوا، بلکہ کب تک کی مہلت ملی؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے یوم تک۔ اب وہ کون سا وقت معلوم ہے، وہ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کسی کو ایگزیکٹلی نہیں پتا۔ بعض علماء کچھ روایات کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہ وہ وقت معلوم ظہور امام عصر علیہ السلام، اور اس کی ایک لاجیکل ریزننگ سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی کہ شیطان کی مہلت امام زمان علیہ السلام کے ظہور یا ان کی حکومت کے قائم ہونے تک ہے، کہ جب وہ سسٹم اسٹیبلش ہو جائے گا، کہ جب امام علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا سسٹم جو آ رہا ہے، جو ڈیوائن سسٹم ہے، جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس دنیا میں اور انسانی زندگی میں، تو ڈیفینیٹلی پھر شیطان جتنی چیزوں کو لے کر آتا ہے اپنے حربے کے طور پر انسانوں کو بہکانے کے لیے، وہ چیزیں بے اثر ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت انسانوں کی عقل کا معیار اتنا بلند ہو جائے گا، انسانوں کے ایمان، تقوی، بصیرت اتنے ہائی لیول پہ چلی جائے گی انشاءاللہ کہ پھر یہ شیطان کے وسوسے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو obviously پھر وہ شیطان اور شیطانت کی موت ہے اس جگہ پر۔ تو لیکن بہرحال ایک وقت معلوم ہے، اس یوم تک اس کو مہلت دی گئی ہے۔
اچھا اب اس کے بعد اور ایک بہت امپورٹنٹ، یعنی کہ اب ہمارے ساتھ کیا، کہ مہلت دی گئی ہے تو یہ شیطان کہاں رہے گا؟ کیا کسی اور ورلڈ میں جا کے رہے گا؟ کسی اور کوئی اور جگہ اس کے لیے کریٹ کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے درمیان ہی ہے۔ اور جو دوسری جیسے سورہ بقرہ یا سورہ آراف کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ تم سب یہاں سے نیچے اترو، کہ ابلیس اور آدم اور حوا تینوں کو یہ حکم ہوا کہ تم یہاں سے، یعنی جس بہشت برزخی میں تم ہو، یہاں سے نیچے جاؤ اور اس عالم مادہ میں ڈسینڈ کرو۔ تو یعنی وہ بھی آدم اور حوا کے ساتھ ہی اترا ہے، حبوط کیا ہے اس نے زمین پر۔ تو اب شیطان نے اپنی پالیسی کیا ڈکلیئر کی؟ ربی بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے اغوا کیا۔ اغوا کا مطلب ہوتا ہے بے ہدف، غاوی یا غی یعنی بے ہدف ہو جانا۔ تو بما اغویتنی یعنی جیسے تو نے میرے ہدف کو تباہ کر دیا، میرا جو ایم اینڈ آبجیکٹو تھا وہ تیرے اس فیصلے کی وجہ سے ختم ہو گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور آدم کے سامنے لانے سے۔ تو جیسے تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے میرے رب، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں یقیناً ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے آدم اور ان کی اولاد کے لیے، لہم جمع، میں ان سب کے لیے زینت دوں گا جو کہ زمین میں ہے۔ ٹھیک، تو شیطان کا ہتھیار کیا ہے بتائیں؟ چیزوں کو زینت دینا۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور اگر انسان جو زمین میں ہے اس کے پیچھے جائے، اس کو اپنا مال سمجھے، اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائے، تو آپ سمجھیں ڈائریکٹلی وہ بیٹ لے رہا ہے شیطان کی، یہ نہیں لے رہا۔ نظر آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی بالکل کلیئر ہے یہ بات، اور اسی لیے اس کو عدو مبین کہا گیا کہ اس نے اپنی چال اور اپنے پتے چھپائے نہیں ہیں، یا خدا نے اس بارے میں ہم کو مکمل طور سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں جو زمین میں ہے وہ ان کے لیے زینت دے کر لاؤں گا۔ جیسے کہ اب یہ جو بھی ہیں سونا، چاندی، زیورات، ہیرے، جواہر، اب انسان کی عقل کو آپ کیا کہیں گے کہ جس میں کہ ہم ان میٹلز کو یا ان چمکتے ہوئے پتھروں کو اپنے بدن پر آویزاں کر کے، لٹکا کر یا پیسٹ کر کے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میری قدر و قیمت بڑھ گئی اور میں خوبصورت و حسین ہوں۔ یہ وسوسہ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ جبکہ کبھی بھی خدا نے نہیں کہا کہ یہ تمہاری زینت ہے۔ انسان کی زینت حسن عمل ہے، انسان کی زینت پاکیزہ کردار ہے۔ یہ سب کیسے زینت ہو گئی انسان کی؟ تو یہ سارے کے سارے آئیڈیاز کہاں سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس یہاں سے شیطان کی پالیسی یہ کہ جو زمین میں ہے اس کو تمہارے لیے زینت بنا کر لاؤں گا۔ لا کے ساتھ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لا جب شروع میں آتا ہے تو تاکید ہے، اور جب یہ بیچ میں تشدید آتی ہے تو یعنی یہ تاکید پر تاکید ہے کہ میں حتماً اور یقیناً یہ کام کروں گا ان کے لیے، کہ جو زمین میں ہے اس کو زینت بنا کے لاؤں گا۔ اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہاں انہوں نے میرا پھینکا ہوا چارہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا، جہاں انہوں نے میرے دعوت نامے کو قبول کر لیا، تو بس پھر وہ میرے ہاتھ میں، پھر میں کیا کروں گا انہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اغوینہم، ابھی میں نے غاوی کا کیا مطلب بتایا آپ کو؟ غی کا بے ہدف کر، بے ہدف۔ بے ہدف۔ تو شیطان گمراہ نہیں کرتا ہے،
بھی ہدف کرتے ہیں. ہدف انسان سے اس کی زندگی کا ہدف چھین لیتا ہے. ٹھیک، یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی پھر بھائی جو پہلے والا ہے قال رب بما اغویتنی، تو یہ اسی کے اس میں ہے کانٹیکس میں جو اس نے یہاں ہاں، شاید کہ جیسے مجھے بے ہدف کر دیا، میں ان سب کو بے ہدف کر دوں گا. اور اس کے لیے ٹول کیا استعمال کروں گا؟ جو کچھ زمین میں ہے اس کو ان کے سامنے زینت دے کر لاؤں گا کہ یہ اس کی شہوتوں میں پھنس جائیں گے، اور جب یہ اس کی شہوتوں میں گرفتار ہو جائیں گے تو پھر میرے لیے آسان ہے ان کو پکڑ کے شکار کرنا. ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ بتائیے گا کہ ہدف کا بے آپ کی آواز بالکل کٹ رہی میری آواز آ رہی ہے؟ ہے. جی بولیے بولیے. جی میں کہہ رہا ہوں غفلت کا خود ایک یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بے ہدف ہو جاتا ہے تو خود وہ ایک نشانی ہے کہ وہ غافل. ہاں، غافل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جی پڑھنے لکھنے کے باوجود ایبسرڈ گفتگو کرتا ہے. یہ سب اسی کے ہی ثبوت ہے. صحیح. یہ کچھ عالم، میں نام نہیں لے رہا میں ان کا، وہ اکثر و بیشتر ان کی اسپیچ میں ہوتا ہے کہ ہدف آپ کا ہدف کیا ہے، وہ ہدف پہ بہت زور دیتے ہیں. جی. تو میرا خیال ہے وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ شیطان بھی اس ہدف سے ہی ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ہمیں. ہاں، یعنی انسان کے اعمال میں خرابی ہو تو انسان گمراہ ہے، رستے سے ہٹ گیا، رستے سے بھٹک گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدف اس جی کے ذہن میں تازہ ہے تو امید ہے کہ واپس رستے پہ آ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے مقصد حیات کو یا اپنے ڈیسٹینیشن اور آبجیکٹو کو ہی کھو بیٹھا ہے تو وہ اگر رستے سے ہٹے گا تو کوئی امید نہیں کہ واپس آئے گا. تو اس لیے اغوا ہے، غاوی یعنی کہ لوگوں سے ان کا ہدف چھین لینا ہے. ہدف کیا بنا دینا ہے کہ جی دنیا میں یہ ہونا ہے، وہ بننا ہے، یہ اسٹیٹس لینا ہے، اتنا مال کمانا ہے، اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے. اب یہ ہدف ہو گیا. ٹھیک ہے. جو کہیں سے بھی انسان کے ہدف خلقت سے میچ نہیں کرتا ہے. تو یہ سارے شیطان کے بنائے ہوئے اہداف ہیں جس پر انسانوں کی اکثریت جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ شیطان کا ہدف کیا تھا جس سے وہ بے ہدف ہو گیا؟ یہی میں نے کہا نا کہ کچھ روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جس مقام پر خدا نے آدم کو فائز کیا تھا وہ اس مقام کا خود امیدوار تھا. او اچھا، صحیح. یعنی کہ جیسے میں اب سردار ملائکہ ہو گیا ہوں، یا میں ملائکہ سے عبادت اور تسبیح میں آگے نکل گیا ہوں، جیسے امام علی علیہ السلام کے بقول 6000 سال کی میری عبادات ہیں. تو یعنی اب جب ظاہر ہے کہ وہ جو ہائر ریلمز ہیں وہاں پر یہ چیز تو پہلے سے ہوگی نا کہ بھئی خدا کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اپنا سے مراد ہے کہ خدا کسی کو خلافت کے منصب پہ لانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے اندر وہ تمنا تھی. صحیح. اور وہ پرابلم ملائکہ کو بھی تھی، جی، جو ہم دیکھیں گے بعد. جی. اور تو جو دنیا کو زینت بیسیکلی جو بن گئی ہے، یہ از دس لائک دا ریزن کہ مطلب شیطان نے بنا دیا ہے، بٹ لیکن یا اللہ نے اس کو کریٹ ہی نہیں، زینت نہیں ہے. خدا نے اس کو ہمارے لیے زینت کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے. خدا نے اس کو ہمارے لیے ایک وسیلے کے طور پر پیدا کیا ہے. زینت شیطان نے دی ہے. زینت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ایڈورنمنٹ، ہاں صحیح. ایمبیلش کرنا. تو خدا نے کب کہا ہے کہ آپ جو کچھ چیزیں جو دنیا کی زندگی میں ہیں اور جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں وہ ہیں، اس سے آپ محبت بھی کرنا شروع کر دیں، یا اس کو جو ہے آپ اتنی اہمیت دینا شروع کر دیں کہ اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس کو اپنے بدن پہ لگائیں، اس کو جمع کریں اور ایک دوسرے پہ فخر کریں. یہ کب کہا ہے خدا نے؟ جب تو زینت پاتی ہے ایک چیز تو انسان یہ سب کام کرتا ہے. جی. ہاں نہیں، لیکن اس کو مطلب اپریشیٹ کرنا ٹورڈز کہ اللہ وہ الگ چیز ہے، اور اس سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے. یعنی کہ
ہاں تو ہم نے جیسے پیچھے ابھی پڑھا نا کہ وہ آیات الہی کے طور پر آپ لیں گے نا اسے. ہاں اگر صحیح ہے. آپ صحیح جگہ پر ہیں تو آپ وہ آیات ہیں آپ کے لیے. اور آپ کے جب تک میں اور آپ زندہ ہیں میرے لیے زندگی گزارنے کا وسیلہ ہے، ذرائع ہیں، اور کیا اس کے آگے زینت والی کون سی بات ہے اس میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو دیٹس اے کلیئر ڈسٹنکشن. جی جی اوکے، شکراً. اوکے. جی 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 فرمائیے. اب آپ اس آیت کو کیسے فٹ کریں گے؟ المال و بالبنون زینت الحیات الدنیا الباقیات الصالحات، اس میں عوام کس کے طرح؟ لیے ہے نا، لوگوں کے لیے ہے نا. لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ آیت لائی ہے سورہ طٰہٰ کی کہ جس میں پیغمبر کو کہا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، کہ جو ان لوگوں کے لیے دنیا کا سرمایہ ہے اور جو زہرہ یعنی جو خوبصورتی، یہ شاید زینت سے زیادہ پاورفل ورڈ ہے، کہ جو دنیا کی حیات کی زیب و جمال ہے، اے پیغمبر اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. تو اصل حکم کیا ہے خدا کا؟ کہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، جو حضور کو ہے. اور اسی طریقے سے سورہ حجر کے آخر میں بھی اسی طریقے کی بات ہے. تو یہ تو لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہے. صحیح، جیسے سورہ آل عمران میں بھی آئے 13 یا 14 زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ. ہاں ٹھیک ہے، زینت دے دی گئی ہے انسانوں کو. کیا چیز زینت دے دی گئی ہے؟ شہوتوں کی محبت، کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی شہوت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ شہوت ان کے لیے محبوب ہو جاتی ہے اور زینت پا جاتی ہے. تو لوگ تو ایسے ہی، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو شیطان یہ کام کرے گا کہ جو زمین میں ہے اس کو زینت دے کر لائے گا لوگوں کے سامنے اور ان کو اغوا کر لے گا. یعنی اغوا کرنے کا مطلب ہے بے ہدف بنا دے گا. اچھا یہ وہ خود کہہ رہا ہے، ٹھیک، یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور یقیناً کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں. مخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جنہیں خالص کر لیا گیا ہے، یعنی وہ بندے جنہیں تو نے خود اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہاں میرا زور وہاں پہ نہیں چل پائے گا، لیکن اس کے علاوہ سب جو ہیں وہ میرے چلائے ہوئے تیروں کی زد پر ہوں گے اور میں ان کو اغوا کر رہا ہوں گا. ٹھیک، اب اس کے بعد جو جملہ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، خدا کا جواب یہ آیا قال ھذا. اب یہ ھذا کیا چیز ہے؟ یہ غور طلب ہے. ھذا یعنی یہ، دس، صراطن، یہ ایک صراط ہے، علیہ مستقیم، کہ میرے اوپر ہے کہ یہ مستقیم یعنی سیدھی رہے. اب یہ کون سی صراط ہے؟ جو جس کے ذمہ داری خود خدا نے لی ہے کہ یہ مستقیم رہے، یعنی اس میں کجی نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو، سیدھی مجھ تک لائے. ٹھیک، تو حاضہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں نے جو یہ نظام قائم کیا آدم کو خلق کر کے، انسان اور انسانیت کا، تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خود صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو راہ ہے، اور امام خمینی کا جو جملہ ہے وصیت نامے میں ان کے اینڈ میں کہ راہ مستقیم انسانیت، کہ صراط مستقیم انسانیت دشوار ہے، کوشش کرو کہ گناہ تم سے سرزد نہ ہو. ٹھیک، تو یہ نہیں کہ جو صراط مستقیم ہے حقیقتاً وہ راہ انسانیت ہے.
عباد مخلصین کی راہ ہے یا جو جہاں پر انبیاء اور اولیاء. تو یہ راہ ہے جو مجھ پر ہے کہ یہ سیدھی رہے، مستقیم رہے، اس میں کوئی کجی اور خرابی نہ آئے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان یا اتھارٹی نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے اس کے جو تجھے فالو کرے اور پہلے سے ہی بے ہدف ہو، خود ہی بے ہدف ہو، خود ہی غفلت میں جہالت میں پڑا ہو، اور پھر تجھ کو فالو کرے، تیرے وسوسوں کے پیچھے جائے. اس کے علاوہ کسی کو بھی میرے بندوں میں سے تجھ پر، یعنی تیرے لیے ان پر اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک، تو یعنی کیا مطلب ہو یہاں پر کہ خدا نے ابلیس کو اولاد آدم پر تسلط دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں شیطان تو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے شیطان کو. صحیح، ٹھیک، کلیئر ہے یہ بات؟ جی 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 کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی کب ملتی ہے؟ جب انسان خود گمراہ اور بے ہدف ہو کر اور شیطان کے رستوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اتھارٹی مل جاتی ہے اس کو، اس وقت انسان شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. ورنہ بائی ڈیزائن آف کریشن دیر از نو اتھارٹی آف ابلیس آن اینی ہیومن بینگ. ٹھیک، یہ والی بات کلیئر ہو گئی، جو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. تو یعنی یہاں سے کس چیز کا دروازہ بند ہو گیا بتائیں؟ اس چیز کا دروازہ بند ہو گیا کہ جناب علی ہم جو ہے نا ہم کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا، وہ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو شیطان آپ کے سامنے فتنے تو لے کر آ سکتا ہے، آپ کو رانگ فٹ پہ لے جا سکتا ہے، چیزیں ادھر کی ادھر کی خراب کر سکتا ہے آپ کے ارد گرد، لیکن آپ سے غلط کام نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے، غلط کام ہر بندہ اپنی سمجھ سے خود کرتا ہے. اچھا اس کو دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت اہم ایک پارٹ ہے شیطان کے ہی حوالے سے. سورہ نساء کی آیتیں ہیں یہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یدعون من دونہ، یعنی خدا کو چھوڑ کر یہ نہیں پکارتے ہیں، الا اناثا، مگر وہ جو مؤنث ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یعنی ہندوؤں کے اس میں بھی کہ بہت ساری کیا ہیں، دیویاں ہیں، کہ اور اسی طریقے سے عربوں کو بھی یہ مصیبت تھی کہ انہوں نے بھی جو بت بنائے ہوئے تھے تو ان میں سے فیمیل جو وہ تھیں ان کے بت یا دیویاں وہ بھی موجود تھیں. تو یہ نہیں پکارتے ہیں مگر اناثا، جو مؤنث ان کی وہ ہیں دیویاں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر ایک شیطان کو کہ جو بغاوت کرنے والا ہے خدا سے. لعنہ اللہ، کہ جس پر اللہ نے لعنت کی. وقال، اور جس نے کہا لأتخذن من عبادک، یعنی اس نے خدا سے کہا. اب اس کو آپ سپلیمنٹ کر لیں سورہ ہجر کے بیان سے، کہ وہاں پر یہ ہے کہ میں ان کے سامنے دنیا کو زینت دے کر لاؤں گا اور انہیں اغوا کروں گا. تو یہ وہی ہے، یہ آیت اس کو مزید سپلیمنٹ کر رہی ہے. لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں یقیناً ایکسٹریکٹ کروں گا، ایکوائر کروں گا تیرے بندوں سے ایک سرٹن پورشن. اب سرٹن کا مطلب یہ سرٹن یہ یقینی کے مطلب میں نہیں ہے، یعنی assuming that some part یا some portion of your عباد will be mine، یعنی آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے، ایک نصیب، ایک حصہ جو مفروض ہے، جو assumed ہے، وہ میرے لیے ہوگا. وہ assume 0 بھی ہو سکتا ہے، وہ assume 95% بھی ہو سکتا ہے.
اور اسی چیز کو امام علی علیہ السلام نے خطبہ قاصعہ میں کہا تھا کہ شیطان نے جب خدا کے سامنے یہ سب باتیں کی تھی تو یہ صرف ایک، جسے کہتے ہیں، ایک دیوانے کی بڑھ تھی، ایک بڑھک تھی، لیکن انسانوں کی حرکت نے، انسانوں کے گھٹیا پن نے شیطان کے اس دعوے کو کہ جو ایک فرض تھا، ایک مفروضہ تھا، اس کو صحیح ثابت کر دکھایا۔ کیوں؟ کہ شیطان نے ایک بات کی جس کی بیس نہیں تھی، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتھارٹی نہیں دے رہا ہوں، بیس نہیں تھی اس کے پاس، اس کے باوجود اس نے 100% ایفیشنسی اور ڈیلیجنس کے ساتھ اپنے کام کو کیا، اور اس کے برعکس ابن آدم کو خدا نے اتنی ساری فیسلٹیز دی تھیں اور انہوں نے ان سب کو سے غفلت اختیار کی اور جا کے شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ ورنہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن شیطان کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا اولاد آدم میں سے، کیونکہ آڈز سارے آپ کے فیور میں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ ہمارے ذہن میں تصور الٹا ہے اس کا کہ ہم بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن میں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شیطان کو خدا نے کچھ نہیں دیا تھا سوائے وسوسے کرنے کے، باقی تمام انرجی اور پاور انسان کے ہاتھ میں رکھی۔ لیکن وہ بھی تو کسی نے کہا ہے نا کہ شیطان اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا کبھی بھی۔ ہاں، یہی تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس نے پوری تندہی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا، تم پڑے سوتے رہو، صحیح۔ تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ تو نصیبا مفروضا، نہ کہ نصیبا بالیقین، مفروض، ایک، ہاں ٹھیک ہے میں فرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں سے تیرے بندوں میں سے نصیب ملے گا۔ اچھا، یہاں پر جو اس نے کہا نا کہ میں زمین والی چیزوں کو زینت دے کر لاؤں گا، تو اب یہاں پر آپ کو اس کی تفصیل ملتی ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تو سب سے پہلے اغوا ہونے کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وال ہونا۔ وال کہتے ہیں گمراہ ہونا، یعنی رستے سے بھٹکنا، معصیت، جس کو ایگزیکٹلی کہا جاتا ہے خطا اور معصیت، کہ انسان پہلے چھوٹی غلطی کرتا ہے، یعنی راہ سے ڈیویٹ کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے حرام میں نہ آتی ہو، یہ عین ممکن ہے کہ یعنی فقہی اعتبار سے وہ چیزیں حرام میں نہ آتی ہوں، یعنی کوتاہیاں کرنا شروع کرتا ہے، سستی آنا شروع ہوتی ہے، تو رفتہ رفتہ وہ راہ سے بھٹکاتا ہے۔ اضلنہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، رستے سے ہٹاؤں گا، یعنی وہ انبیاء کی اطاعت میں ان میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی اطاعت میں جب انسان کے کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس صراط مستقیم کی طرف جو لے جانے والی سلامتی کی راہیں ہیں ان سے ڈیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ سٹیپ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امنینہم، اور ان کو آرزوؤں اور امیدوں میں مبتلا کروں گا۔ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ میری جب یہ دو پلکیں جدا ہوتی ہیں تو میں اتنی بھی امید نہیں رکھتا کہ یہ دوبارہ ملیں گی۔ صحیح؟ دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہر دن کے صبح اٹھنے کو نئی زندگی سمجھو اور بستر پر جانے کو گویا اپنی موت کے برابر جانو، کہ کوئی یقینی نہیں ہے، اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ ہر دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور ہو سکتا ہے۔ لیکن شیطان نے انسان کو کہاں پہنچایا؟ کتنی امید ہے، مطلب 20-30 سال تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں کدھر سے آ رہی ہیں انسانوں میں، جن کو ہم اپنی لائف میں بڑا ڈیئر سمجھ کے قبول کرتے ہیں اور سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ سب کدھر سے آ رہا ہے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدوں میں، آرزوؤں، تمناؤں میں مبتلا کروں گا۔ یہ دو جگہ پر اگر انہوں نے میری بات مان لی،
یعنی انبیاء کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹنا شروع ہو گئے، ڈیویٹ کرنے لگے، اور اپنے سینوں میں لمبی آرزوئیں اور امیدیں اور تمنائیں پالنا شروع ہو گئے، اب میرے پنجے کے، میری مٹھی کے نیچے آ گئے بھی. ٹھیک ہے، تو اب ٹون بدل گئی شیطان کی، اب وسوسے والی ٹون نہیں ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اب یہ میری ولایت میں آگے، اب میں ان کو حکم کروں گا، اب یہ میرے سب آرڈینیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سب آرڈینیشن آف شیطان، سبجوگیشن بیفور شیطان کب آتی ہے؟ جب انسان وال ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بتائے ہوئے رستوں سے انحراف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آرزویں اور امیدیں اس کے سینے میں پلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ شیطان کے انڈر میں چلا جاتا ہے. اور پھر شیطان اس کو وسوسے نہیں کرتا، پھر شیطان اس کی ناک میں کیل ڈال کے کھینچتا ہے، آرڈر کرتا ہے اسے. آمرنہم، کس بات کا امر کروں گا ان کو؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ چوپایوں کے، مویشیوں کے کان کاٹ ڈالیں گے، یعنی بدعتیں ایجاد کریں گے. جو عرب کے اندر تھا کہ جناب کہ کسی جانور کو اگر فار ایگزامپل سیکریٹ قرار دینا ہوتا تھا تو اس کی پہچان کیا تھی؟ کہ اس بیچارے حیوان کے کان کاٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی قسم کی بدعتیں، فضول باتیں، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ شگون اور بدشگونی اور فلاں ایسے ہوتا ہے اور جنازے میں یوں ہو اور اس جگہ، اب سب لوگوں کو پتہ ہی بات ہے. یعنی نئی سے نئی بدعتیں ایجاد کرنا، نئے نئے طریقے، یہ کام کریں گے وہ، جس کا کوئی پتہ سرا کتاب اور سنت میں نہیں ہے، لیکن یہ سب کام کرواؤں گا ان سے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس کے بعد پھر ان کو حکم دوں گا، یعنی پہلے بدعتیں، اور پھر ان کو آرڈر دے کر یہاں تک پہنچا دوں گا کہ وہ خلق خدا کو ہی بدل ڈالیں گے. یعنی جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو طاغوت کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ طاغوت کون ہوتا ہے؟ کہ جو نظام خدا کو، خدائی اقدار کو، خدائی سسٹم کے تمام پہلوؤں کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتا ہے کہ یہ سب ہٹاؤ، اس کو پھینک دو. یعنی جیسے میل فیمیل، مرد و زن، اب آپ دیکھیں مرد و زن میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیطان کے اس حکم پہ عمل ہو رہا ہے. وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، خدا کے احکام. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کچھ نہیں ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یوز لیس ہو جاتے ہیں، ان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، جاؤ ان کو اولڈ ہوم میں بٹھا دو لے جا کے. آپ دیکھ رہے ہیں، تو پہلا گمراہ کرنا یعنی بھٹکانا نظام دین سے، اسلام سے، پیغمبروں سے. اس کے بعد ان کو لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں دلانا، پھر ان کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جانا کہ بدعتیں ایجاد کرو، یہ سٹیپ نمبر 1. اور جب وہ بدعتوں کے اندر آگے بڑھ جائیں تو پھر ان کو مزید حکم دینا کہ تم خدا کی بنائی ہوئی خلقت کو ہی ختم کر دو، اسی کو ہی لے جاؤ. اور جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آنا کہ کوئی خدا بھی ہے بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ ان رستوں پر اتنا آگے نکل چکے ہیں، اور کذب اور دروغ اور فریب کو جس طریقے سے وہ لائف اور ٹروتھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اب وہاں سے وہ کیسے پلٹیں گے، کیسے باہر نکلیں گے، انسان کے دماغ میں تو آنے والی بات نہیں ہے. تو یہ پورا اس کا طریقہ یہاں پر قرآن کریم نے ہم کو بتا دیا، اور خود ابلیس کی زبانی، شیطان کی زبانی بتا دیا. تو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اور جو بھی شیطان کو اتخاذ کرتا ہے ولی خدا کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، پس یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا. اور کیسا خسارہ؟ جو خسران مبین ہے.
کھلا خسارہ اور گھاٹا اٹھایا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ وعدے دیتا رہتا ہے، تمناؤں میں الجھائے رکھتا ہے، اور اس کے وعدے سوائے غرور یعنی دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا اگر کوئی سوالات ہیں اس سٹیج پر تو سوالات کر لیجئے، ورنہ میں ایک جگہ سے جلدی سے آیتیں آپ کے سامنے اور گوش گزار کر دوں. جی اپنے آپ کو گیج کریں گے کہ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز میری؟ ہلو، جی 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 میں پوچھ رہا تھا خطوات شیطان جو کہلاتے ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کیسے یہ آئیڈینٹیفائی ہوگا، اور بتا دو، کیسے اسیس بتا کریں گے دیں. کہ ہم؟ جی نہیں، آیت بتا تو رہی ہے آپ کو خطوات شیطان کیا ہے. سب سے پہلے وہ انسپریشنز کے معصیت کرو، اس کے اچھا بعد ٹھیک، زینت دے کر تمناؤں کو ایجاد کرنا، یہی تو ہے شیطان کے اقدام. یہ پورے 4 سٹیجز بتا تو دی آیت میں. اچھا، کیونکہ خطوات شیطان کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، ہاں تو یہ سب تو یہ یہی 4 اس کا سٹیجز، پارٹ. ٹھیک ٹھیک ہے، اسی کو آپ ملاتے جائیے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. اچھا، سورہ ابراہیم کے اندر ایک وہ ہے، مطلب پارٹ ہے کہ جہاں پر اینڈ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا نسبتاً جلدی سے آپ کے سامنے، یعنی یہ کہاں پر ہے کہ وہ برزوا للہ جمیعا، سب کے سب حاضر کیے گئے اللہ کے سامنے تمام باجماعت. فقال الضعفاء، تو ان میں سے کچھ ضعیف ہوں گے، کچھ مستکبرین ہوں گے، جیسے کہ کچھ ہیوز ہوں گے، کچھ ہیو ناٹس ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضعیف اور غریب ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان نجات یافتہ ہے. ٹھیک، تو ان میں سے جو ضعیف ہوں گے وہ مستکبرین سے کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے فالوورز تھے، جیسے پارٹی لیڈر اور ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں سارے نیچے. ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے تابع تھے. وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم سب پھنس گئے عذاب خدا میں. کیا تم ہمیں عذاب خدا میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں غنی کر سکتے ہو، انہیں نجات دلا سکتے ہو؟ قالوا، وہ مستکبرین جواب دیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ نے ہماری ہدایت کر دی تو ہم تمہاری ہدایت کر دیں گے، یعنی اب ہم بتا دیں گے تم کو کچھ. سواء علینا، برابر ہے ہم سب کے لیے، اٹ از equal فار us now. اجزعنا ام صبرنا، اب ہم شور مچائیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، یہاں سے فرار کا کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اپنی شامت اعمال میں اور اپنی خرابی کردار میں. یہ ان کے لیڈرز جواب دیں گے جن کو وہ دنیا میں فالو کرتے تھے. وقال الشیطان، اور شیطان نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی وہیں ان سب کے ساتھ، کیونکہ یہ سارے حقیقتاً کس کی ولایت میں ہیں؟ یہ ضعیف اور مستکبرین یہ ولایت شیطان میں ہیں، انہوں نے زندگی گزاری. اور شیطان نے مستکبرین کو یوز کیا ضعیفوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی چلتے رہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے جو ہے غریب اپنا دین ایمان بیچتا ہے. ٹھیک، ملتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص چیز. تو وقال الشیطان، تو شیطان نے کہا جو ان کا ولی ہے تھا دنیا میں، لما قضی الامر، یہ بہت غور طلب جملے ہیں کہ اب جو ہے امر قضا ہو چکا، یعنی اب ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا، اب وہ تمام آزمائشی مراحل ختم ہو گئے اور کام اپنی قضا کو پہنچ گیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق،
بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو سچا اور حق وعدہ تھا. اب یہ شیطان کا قول ہے. ٹھیک، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا انبیاء کے ذریعے سے تم سے جو کہ وعدہ حق تھا. وَوَعَدتُکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا. فَأَخْلَفْتُکم، اور میں نے وعدہ خلافی کی. اور اس بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم سے کبھی وفا نہیں کرے گا، اور پھر بھی تم نے میرے وعدے پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے، اور میرے پیچھے آئے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. اب دیکھیں یہ خود شیطان کا اقرار ہے جو ہم نے سورہ حجر میں پڑھا تھا. وَمَا كَانَ، اور کبھی بھی نہیں تھا، لیا میرے لیے، علیکم من سلطان، تمہارے اوپر سلطان میں سے کچھ. تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا سورہ حجر کی آیت پڑھ کے کہ جناب وہاں جب خدا کہہ رہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، تو یہ خالی عباد مخلصین کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ، کیونکہ اس سے پہلے ان کا ذکر ہے، تو وہ غلط فہمی یہاں سے دور ہو جاتی ہے کہ اب یہ شیطان کس کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کبھی بھی سلطان میں سے کچھ نہیں تھا. کن کو کہہ رہا ہے؟ عباد مخلصین کو، ان لوگوں کو جو جہنم میں اس کے انڈر میں موجود ہے، اس کے پیچھے پیچھے جو جہنم میں داخل ہوئے ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہے. تو یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے شیطان کو کسی بھی انسان پر سلطان نہیں دیا ہے، اتھارٹی نہیں دی ہے. صرف عباد مخلصین نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک، تو مجھے تو کوئی ایسی چیز حاصل ہی نہیں تھی، الا مگر ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، یعنی میں نے تم کو انویٹیشنز بھیجی، دعوت نامے بھیجے. فاستجبتم لی، اور تم نے ان کو قبول کر لیا. تم نے انبیاء کی دعوت پر کو مستجاب نہیں کیا، اس کو افرمیٹو رپلائی نہیں دی، اس کو میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا. تو پھر کیا ہے جو ہم نے سورہ نساء کی آیت میں پڑھا کہ پھر جو شیطان کی دعوت قبول کر لے وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے، اس کا ولی شیطان ہے، چاہے زبان سے کسی کا بھی نام لے. ٹھیک، تو فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت نہیں کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور ملامت کرو اپنے نفوس کو. ما انا بمفرخکم وما انتم بمفرخی، اور نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو جواب دے سکتے ہو. ٹھیک، بات واضح ہو گئی. اور بھی آیتیں ہیں لیکن ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہوگا. جی، بڑا کلیئر میسج ہے یہ تو. صحیح. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں نا ہمارے ذہن میں کہ جناب شیطان گویا ایک ایسی ہڈن فورس ہے کہ جو زبردستی یہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. شیطان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی کرتے ہیں وہ انسان کرتے ہیں، اور شیطان اس کا محرک بنتا ہے. اور شیطان ظاہر ہے کہ ان کے مائنڈز پر، ان کے نفوس پر قبضہ کر لیتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، اور پھر انسان کی انرجی کو یوز کرتا ہے فتنہ گری اور تباہی مچانے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. جی حضرت. تو یہ شیطان کا جو کنسپٹ ہے یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ شیطان اور شیطنت کا فنومینن کیا ہے. اور جیسا میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ شیطنت یعنی اب یہ جو ابلیس ہے شیطان کا سسٹم. یہ ایک پورے سسٹم کو کریٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے جس کو کہا جائے گا شیطنت. جس میں اور جن و وہ انس شامل ہیں سارے. اور وہ irrespective آف ابلیس وہ سسٹم ان پلیس ہے ود ان ہیومینٹی، ود ان ہیومن لائف. اور اس کی ایمبوڈیمنٹس اور اس کے پرپیٹریٹرز پورے مطلب صرف انسانیت میں نہیں ہے بلکہ ان مخلوقات میں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی جنات.
کیونکہ شیطان بذات خود جن تھا جو سورہ کہف کی آیت میں، تو اس نے جنوں میں بھی انفلٹریٹ کیا اور انسانوں کو بھی اثر انداز کیا اس نے. ٹھیک ہے، تو جی تو وہ جو پڑھتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ خود شیطان کا ہی وہ بھی اس سے عمل ہے جس سے وہ ہاں شیطان وسوسے خالی وسوسہ کر سکتا ہے نا، صحیح. لیکن آپ اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ وہ وسوسہ آپ کے صدر میں کر سکتا ہے، قلب میں نہیں. جی ٹھیک. آپ کا قلب آپ کا اپنا ہے. یہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر ہم جیسے کہتے ہیں رمضان میں، ماہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے پھر اس حوالے سے؟ ہاں اب یہ کوئی حدیث میں میرے خیال ہے جملے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی، اور حدیث یہ نہیں ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو ایگزیکٹ جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس ماہ میں شیطان کو قید کر دیا ہے، تم اس کو آزاد مت کرانا. اچھا، صحیح ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے اس پورے مہینے کی پوری کنفیگریشن اس طریقے سے بنائی ہے کہ اگر تم اس کو فالو کرو گے تو شیطان کے وسوسے تم پر حملہ آور ہونا یا نظر ان کا اٹیک تم پر منیمل ہو جائے گا. اچھا، اگر تم نے جس طریقے سے کہا ہے کہ روزہ رکھو گے، جس طریقے سے رمضان کی راتیں گزارنے کی بات کی ہے ویسے رمضان کی رات گزارو گے، جیسے تلاوت قرآن کی تاکید کی گئی ہے ویسے قرآن سے رابطہ پیدا کرو گے، تو شیطان کے لیے موقع نہیں رہے گا کہ تمہارے اوپر وسوسوں سے حملہ کر سکے. صحیح. تو جیسے جو سسٹم ماہ رمضان میں کریٹ ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے زیادہ ایزی ہے اللہ سے قریب ہونا، تو اور یعنی وہ شیطان کے لیے کم، مطلب it distances us more from شیطان than makes us یعنی closer. شیطان کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ شیطان کے لیے پاسبل نہیں رہتا کہ آپ میں وسوسہ کر سکے. صحیح ہے بالکل. تو حضور فرما رہے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ تم اسے آزاد کرا دو، یعنی تم اس کے الٹی طرف جاؤ گے صحیح، تو ظاہر ہے پھر شیطان موجود ہے. سمجھ گیا. صحیح، تھینک یو. ٹھیک، چلیں تو اب انشاءاللہ میرا تھوڑا پاکستان کی طرف روانگی ہے کچھ اشرا پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ لوگوں سے تقریباً پھر 15 جولائی کے آس پاس جو پھر آپ کی سنڈے آئے گی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو سکے گی. ٹھیک ہے، پوسٹ بھی کر دیں گے. ٹھیک، صحیح، چلیں، شکریہ بہت بہت. فی امان اللہ. اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.